آج کے جو شرکا ہیں ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ملکہ بخاری پاکستان تحریک انصاف سے، اور جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. لطیف کھوسہ صاحب، دہشت گرد جماعت، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، سعد رضوی دہشت گرد یا ایک سیاستدان، میں کیسے ڈیفائن کروں اس کو؟ دیکھیے، یہی تو بڑی المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے. جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں جس انداز سے ٹی ایل پی کے بارہ میں حکومتی، میں ریاستی تو نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست کا اب کچھ اور آ گیا ہے، حکومتی جس طرح ماشاءاللہ وزراء نے، ایک ظفر موج نے شروعات کی، اور خود جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، پراسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا، اس کو جو ہے قاتل قرار دیا، قتل کا ذمہ وار ٹھہرایا. اس پہ کلاشنکوف کی جو ہے کہا گیا کہ یہ کلاشنکوف بردار تھے، انہوں نے فائرنگ کی ہے. نہ صرف یہ، اس کو ہندوستان کے ایجنٹ کے طور پر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ ہندوستان سے یہ جو ہے وہ لیتے ہیں، اپنا ہدایات لیتے ہیں اور پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی انہوں نے بین کر دیا ایک قسم کا. تو کھوسہ صاحب، اگر یہ سارا کچھ جماعت کر رہی تھی، اگر یہ دہشت گرد جماعت تھی، تو پھر حکومت نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ کے معاہدہ کر لیا کہ میں معاف کر دو، بس واپس چلے جاؤ. میرا نہیں خیال، حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے نا. یہی دیکھیں، حکومت کو پتہ نہیں ہے تو کس کو پتہ ہے؟ نہیں، حکومت کو تو پتہ نہیں ہے ندیم. یہاں تو یہی تو مصیبت ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے اس ملک میں. یہی تو میری کم از کم اٹس مائنڈ باگلنگ، بیکاز اگر وزراء کی ظفر موج سے پوچھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، فواد چودھری صاحب نے پہلے کچھ کہا، شیخ رشید صاحب نے کچھ کہا، پھر آپ کے جو ہے خود وہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے جلسوں میں جاتے رہے جب وہ اپنا ان کا دھرنے وغیرہ ہوتے تھے. سر، علماء کی میٹنگ تھی جب پرائم منسٹر سے، تو 2 وزیروں کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ بیٹھیں گے تو اندر نہیں آئیں گے، تو وہ دونوں لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا. تو یہ جو، اور پھر منیب صاحب نے خود کہا کہ یہ جھوٹ بولتے رہے وزیر، یہ تو ہماری شرط ہی نہیں تھی کہ فرینچ ایمبیسی کو بند کیا جائے اور فرینچ ایمبیسڈر کو بھیج دیا جائے. یہ تو ہماری شرائط میں، یہ ہمارے مطالبوں میں تھا ہی نہیں. اگرچہ یہ بھی بات اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ جو آپ معاہدہ کیا ہے اس میں اعادہ کیا ہے. پہلی جو ان کے ایگریمنٹس ہوئے تھے ان کا اعادہ کیا گیا، جس میں یہ تھا کہ یہ قرارداد اسمبلی میں بھیجی جائے گی. اسمبلی میں آلریڈی ہے، یہ اسمبلی میں اپریل 2021 سے اسمبلی وہ بھی ان کے مطالبے تو انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، اسمبلی میں قرارداد آ گئی، اب آپ جو مرضی بحث کریں. اب نہیں ہم مطالبہ کریں. یہ باہر کیف یہ بھی ابھی تک فورگو نہیں کیا گیا. مطالبہ تھا اور مطالبے کا اعادہ کیا گیا ہے. مگر چلیں، منیب صاحب ماشاءاللہ بہت آنریبل ہیں، ہم کہتے ہیں. مگر میں ہی کہتا ہوں کہ دیکھیے، اتنا کچھ حکومت کو کہنے کے بعد والٹے فیس کیسے؟ ویسے تو یو ٹرن کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے ہماری اس حکومت کے جو ہے کردار میں. کھوسہ صاحب، اب پہلے تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو روک لیں. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹس کے اندر ہی ان کی موومنٹ کو بلاک کر لیا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹیولی. میں لاسٹ کویسچن کروں گا، پھر وہ نیب لاء کی طرف آتے ہیں. یہ ہر موقع کے اوپر ہم ڈسٹرکٹس میں ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں. مطلب ہماری پوری لا انفورسمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے، اسپیشل برانچ کی بھی وہ ان کے پاس انٹیل موجود ہوتی ہوگی پروونشل گورنمنٹ کے. پروونشل گورنمنٹ نے خود اس کو کالعدم قرار کر دیا ہوا ہے. ڈسٹرکٹس میں نہیں روکا، لاہور میں نہیں کنٹین کیا. پھر کبھی سادوں کی ڈیڈ لائن وہ سرخ لکیر آ جاتی ہے، پھر جیلم کی آ جاتی ہے، پھر جناب کی آ جاتی ہے. وہ آگے ادھر ادھر کر ہی جاتے ہیں. یہ مطلب صوبے تو ایسے، پاکستان تو ایسے نہیں چل سکتا. دیکھیں، یہ تو وسیم اکرم پلس کا خطاب جس کو ملتا ہے ماشاءاللہ، وہ اس وقت سب سے بڑے صوبے کے ہیڈ ہیں. یہ تو میرے خیال میں وہی بتائیں گے کہ کیوں کر ان کا جو ہے یہ فیلیور ہوا ہے. یہ صوبہ ویسے اگر گندم بند کرنی ہو تو وہ بند کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز بند کرنی ہو تو وہ بڑے سکسیسفلی بند کر دیتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ آئے اور وہ روڈ کی طرف وہ لانگ مارچ شروع کر دے اسلام آباد کی طرف، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کانوں کان خبر ہی نہ. وہ کہیں آئے تھے 12 ربیع الاول کے لیے، اس کے بعد یہ ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے، اور انٹیلیجنس جو صوبائی بھی ہوتی ہے، میں خود گورنر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تو 1 منٹ آپ کو جو ہے، بلکہ شروعات ہوتی ہیں تو اس کا آپ کو علم ہو جاتا ہے محلے کی سطح سے.
ہر جگہ پہ شروعات ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، بلکہ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ماشاءاللہ اتنی مستعدی رکھتی ہیں کہ وہ آپ کو انفارم کر دیتی ہیں. اب یا تو آپ اوورٹلی یا کوورٹلی یا کسی کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی ایشو سے آپ کر دیتے ہو کہ عوام مہنگائی کے سیلاب کے تلے، یا پی ڈی ایم کے جلسے کو فلاپ کرنا ہے، یا ان کی موومنٹ کو کرنا ہے، یا آئی ایم ایف کو ہم نے جو ہے ایک قسم کا دفن کرنا ہے، ہمارے اوپر جو بوجھ آئے ہیں، یا ہم نے جو عوام پر سونامی پھینکنا ہے مہنگائی کا. یہ بڑی سمارٹ تھنکنگ کیا بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ انکمپیٹنس ہوئی ہے، غفلت جس کو بولتے ہیں، ٹائملی ایکٹ نہیں کیا. مے بی یس، بٹ اصل بات تو یہ ہے نا، دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے بھی ریاستی اداروں کی، جس میں حکومت بھی ہے، جس میں کوئی اور ادارے بھی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے. پھر اگر آپ جو ہے جو آپ کہتے تھے ہمارے تو مثالی تعلقات ہیں، تو مثالی تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تو بھی گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ ان کی اب نئی مثال بنے گی. میں اس لیے ذرا بڑا اس کو محتاط، کیونکہ حساس مسئلہ ہے، میں اس لیے اس کو بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. وہاں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا، ہم نے جب ہماری باری تھی ہم نے بھی کہا تھا کہ نہیں جانے دیں گے، لیکن دوسرے ہمارے اداروں نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا، اور ایسا وہ کھول دی گئی، سب کچھ کھول دیا گیا. آپ نے پیٹ کے دھرنے بھگتے تھے، نون نے ٹی ایل پی کے اور پی ٹی آئی کے، اور اب ان کی باری پھر ٹی ایل پی ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن وہی ایک دہرائی جاتی ہے، رٹ جو ہے وہی ہوتا ہے. پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کوئی اور ادارے چاہیں تو پولیس روک ہی نہیں سکتی ہے کسی کو. ویسے پاکستان کی سیاسی تاریخ فیض آباد سے شروع ہو کے ڈی چوک پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. جہاں ڈی چوک پہ نہ آنے دینا ہو وہاں بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں آنے دیا جاتا، جہاں آنا مقصود ہو وہاں آ بھی جاتے ہیں. خود صاحب، نیب کا لا جو ہے وہ اس وقت ٹاپک ہے، میں دائیں بائیں نہیں گھومتا. نیب لا 6 کے اوپر 31 اکتوبر 2 آرڈیننس آ گئے، کیا ہوا، کیا ہے یہ، کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ 6 اکتوبر میں جو انہوں نے کیا تھا اس میں تو نیب کو بالکل فارغ کر دیا تھا آلموسٹ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صرف کنفائن ہوگا ٹو دی ہولڈرز آف پبلک آفس تک. جو پہلے پرسن تھا اس کو اڑا دیا، پرسن جو ریلیٹڈ تھا پہلے جسٹم جنرلز کے پرنسپل پر. اگر سرکاری عہدہ یا ہولڈر آف پبلک آفس کے ساتھ کوئی پرائیویٹ پرسن اس کے الحاق میں آتا ہے، منسلک ہے، اس کا کولابوریٹر ہے، تو وہ آ سکتا تھا. انہوں نے 6 اکتوبر کو ایک تو یہ کیا. دوسرا انہوں نے 6 اکتوبر کو یہ کیا کہ جو ہے نیب کے چیئرمین جو کہ ریٹائرمنٹ پر بیٹھے، یعنی تکمیل اپنی عہدہ تکمیل کرنے جا رہے تھے، اس کو رکھنا مقصود تھا، اور ان کو ایکسٹینشن دے دی. ایکسٹینشن دے دی. اب انہوں نے جو یہ پھر 31 اکتوبر ہی کو کیا جو تیسرا آرڈیننس ہے. دراصل تیسرا آرڈیننس نے ضم کیا، اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ 6 اکتوبر سے ہی ہوگی. سو تیسرا آرڈیننس جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر یہی وہ غلطی ہے جو پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ایک لا بنا، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا بنایا. 6 کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت چیئرمین کو اٹھایا جا سکتا ہے، مدت 4 سال اور ایکسٹینشن دے دی. اب انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ریموو کر سکتا ہے. اب انہوں نے صدر پاکستان، اور صدر پاکستان آئین کے تابع جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے. سو اس کا مطلب ہے یہ بنیادی طور پر یہ اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو چاہے تو ہٹائے، لا کے اندر تو صدر کو اختیار دیا، لیکن کیوں آپ مجبوری ہوئی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کے؟ کا پابند ہے نا جی ایڈوائس کا انڈر دی کانسٹیٹیوشن. وہ ایک خاص موقع کے اوپر کہا گیا تھا کہ وہ میننگ فل ہوگی اور ریزلٹ اورینٹڈ کنسلٹیشن ہوگی. نہیں اس میں بھی ہوگا، اس میں بھی ہوگا. میں تو خود گورنر رہا ہوں، میں وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کا پابند ہوتا تھا. جو بھی ایسے تو ریموول آف چیئرمین نیب کے لیے بھی بالکل ایڈوائس پابندی ہے. ایبسلیوٹلی. آئین کی کون سی شک ہے جو یہ کہتی ہے؟ یہ آئین کی جو ہے وہ میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. صوبائی کے لیے تو آرٹیکل 105 ہے. اسی طرح ابھی ملکہ سے پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک قانون دان ہم نے لائی ہوئی ہیں مقابلے کے لیے. دوسرا میں عرض کرتا ہوں جی، یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، بالکل اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک تو پرسن اسپیسیفک ہے. پہلے ہی کہہ چکی ہے عدلیہ کہ پرسن اسپیسیفک لا نہیں ہو سکتا، نمبر 1.
نمبر 2 یہ پہلے چیئرمین جو ہے دو، ایک میں تو میں خود دونوں میں اتفاق سے وکیل بھی رہا ہوں، ایک شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن سٹرائک ڈاؤن ہوا تھا ایز چیئرمین جو جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ سے، اور فصیح بخاری صاحب، ایڈمرل فصیح بخاری کا بھی سیٹ اسائڈ ہو گیا تھا جو چودھری نثار احمد خان نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن چیلنج کیے تھے. اور پھر یہ جو ہے قادر احسان قادر شاہ صاحب کا، احسان قادر کا ایز پروسیکیوٹر جنرل جب ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس ادارے کی انڈیپینڈنس جو ہے یہ کروڑ ہوتی ہے. نیب جو ہے ایک تو وہ دلدار تھے، دلدار حسین کا بھی سیٹ اسائڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے، فصیح بخاری کا بھی کیا، اور پروسیکیوٹر کا بھی کیا. پروسیکیوٹر کا بھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ نظیر موجود ہے، نظیر موجود ہے، اسی کو اٹھائیں گے اور ٹھا کر کے پرے پھینکیں. نہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے نہ ری اپروچ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو پھر واضح طور پر آپ نے تابع کر دیا اس کو اور بیٹ دے دی کہ اگر آپ وفاداری اور تابعداری کرو گے تو آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. ملکہ یہ تو قانون کا امتحان شروع ہو گیا جی، فروغ نسیم صاحب کا اور ملکہ بخاری کا. جب 6 کے بعد جو 31 والا لا ہے اس نے 6 والی کی بھی شکل بگاڑ دی ہے. جو 6 والی ریفارم تھی وہ 31 میں رہ نہیں گئی. ان فیکٹ 6 اور 31 یہ مرج ہو گیا ہے، بیکاز انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ جو آلریڈی پینڈنگ ہے انکوائریز، انویسٹیگیشن یا ٹرائلز، وہ بدستور. 6 والے میں یہ تھا کہ دے شیل اسٹینڈ ٹرانسفرڈ، انکوائری شیل اسٹینڈ، انویسٹیگیشن یا ٹرائل جو بھی ہوگا دے شیل اسٹینڈ ٹرانسفرڈ. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ جو اب انہوں نے پراسپیکٹو کر دیا، اپنے آپ کو بچایا ہے. وہ ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ چلیں گے، وہ چلیں گے. اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا کہ ہمارے خلاف، ملکہ کے خلاف کوئی کیس نہیں آئے گا، آپ کے خلاف آئے گا. ہمارے عمل ہی ایسے نہیں کہ کیسز آئیں، لیکن میں صرف ہمارے چلیں گے. 6 اکتوبر پہ کر دوں وہ جو ختم ہو جانے تھے یا ٹرانسفر ہو جانے تھے سیلف ایگزیکیوٹری تھا. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ وہ جو میرے خیال ہے لوگوں کو تحفظ دے سکتی ہے نیب، اگر نیک نیتی سے کام کرے. جو زمینوں کے فراڈ کے کیسز ہیں، یہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ راولپنڈی والا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھائے نا نیب، 30 دنوں میں ٹرائل کر کے سزا دے. انہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو. کیسے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بونافائڈ ہے بھلے لاس ہو، لیکن اگر میری نیت ہے کہ میں نے نہیں، یہی ہے. اگر پرسنل فائنینشیل گین نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو کر دیا انہوں نے. فائنینشیل گین اسٹیبلش کون کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک شخص نے، آپ نے رنگ روڈ اس طرح کیا، تباہ کر کے رکھ دیا، کتنا نقصان ہوا. لیکن اب آپ کو، اگر آپ کو گین آپ ثابت نہیں کرتے کہ آپ نے اس میں سے پیسہ بنایا ہے، اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ پیسہ بنایا ہے، تو کوئی اوفینس نہیں ہے. لطیف کھوسا صاحب آخری لائن آپ سے بھی سر. دیکھیں انہوں نے اس ادارے کو بالکل غلام بنا کے، اپنی باندی اور لونڈی بنا کے استعمال کرنا ہے. بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی. سردار لطیف کھوسا صاحب، ملکہ بخاری اور جاوید، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.